اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت اور ذلت، بادشاہی، فقیری، کامیابی، ناکامی، صحت، بیماری، یہ ساری چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بادشاہ عطا فرما دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اسے چھین لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں عزت عطا فرماتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ذلتوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا، اس کی بادشاہت ہی ایسی ہے کہ اس کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے، اور اللہ کا جو معاملہ ہوتا ہے حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عزتیں اسے عطا فرماتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پہ چلتا ہے، اللہ کے نبی کے طریقے پہ چلتا ہے، اور ذلتوں میں مبتلا وہی ہوتے ہیں جو اللہ کے احکامات سے روگردانی کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی نافرمانی کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ذلتوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو عزتوں والی زندگی وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہے، اور ذلتوں والی زندگی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف بیان فرما دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نقش قدم پہ چلنے والے تھے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی ان کو بتائی انہوں نے گزار کے دکھائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزتوں سے نوازا۔ اس میں دوستو بھائیو، عزتوں کے جو متلاشی ہیں وہ اس بات کو سوچیں کہ ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں کیا یہ وہی راستہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے عزتیں رکھی ہیں؟ تو عزتوں کا معاملہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے ضروری ہے کہ آدمی کو ان اعمال سے آدمی کو قربت ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا باعث ہیں، اور ان اعمال سے دوری اختیار کرے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ تو اس لیے عزتوں کے متلاشی سارے کے سارے ہم سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی لو لگائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مانگیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزتیں جن لوگوں کو عطا فرمائی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے واقعات بھی قرآن پاک میں بیان فرمائے ہیں۔ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلتوں میں مبتلا کیا ہے، بہت سارے لوگ ایسے گزرے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے واقعات بھی قرآن پاک میں بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں، اگر آپ دیکھیں کہ جب کائنات بنی ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھیجا، ان کے بیٹے قابیل نے ان کے بیٹے حضرت حابیل کو قتل کیا تھا، تو اس وقت جب قتل کرنے کا اس نے ارادہ کیا تو حابیل نے کہا تھا اپنے بھائی سے لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ کیا کہا کہ اگر تو ہاتھ بڑھاتا ہے میری طرف کہ تو مجھے قتل کرے تو میں اس کے بدلے میں تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا قتل کرنے کے لیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ میں تو اپنے رب سے ڈرتا ہوں کہ میرا رب مجھے کہیں ذلتوں میں مبتلا نہ کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے اس قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کر دیا، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت کسے عطا فرمائی؟ عزت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حابیل کو عطا فرمائی ہے۔ قابیل اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی عزت والا نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے والے، لوگوں کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرنے والے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، ان لوگوں کو صحیح راستہ بتایا، ان کے مقابلے میں نمرود آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کامیابیاں عطا فرمائی ہیں، ان کو عزتوں سے نوازا ہے، اور ان کے مقابلے آنے والا نمرود وہ ناکامیوں میں مبتلا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں کہ ان کے مقابلے میں آنے والا فرعون، حضرت موسیٰ علیہ السلام حق کے علمبردار، لوگوں کو حق کی طرف بلانے والے، اللہ کی طرف بلانے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزتوں سے نوازا، اور فرعون اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ایسی حالت میں رکھ دیا ہے کہ اب وہ لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بنا ہوا ہے کہ اس زمانے کا بادشاہ کہ اتنے بڑے دعوے کرنے والا کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس متکبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلتوں میں مبتلا کیا اور اس کی لاش کو ایسا رکھ دیا ہے کہ اب جو لوگ دیکھتے ہیں کوئی بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتا ہے۔ اس میں دوستو بھائیو، جو چاہتے ہیں کہ عزتوں میں ہم زندگی گزاریں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے احکامات پہ چلیں، اللہ کے نبی کے سنت طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں کہ ان کے مقابلے میں آنے والا ابو جہل، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانے کے درپے رہتا تھا ہر وقت، اس کی مشاورت ہمیشہ اسی بات کی ہوا کرتی تھی کس طرح ان کو ختم کر دیا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عزتوں سے نوازا۔ وہ فاتح بن کر جو اس وقت یعنی مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کر کے جا رہے ہیں، ان پریشانیوں کی وجہ سے، اللہ کے حکم کی وجہ سے یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، لیکن بعد
بعد میں اللہ تبارک و تعالی ان کو فتوحات عطا فرماتے ہیں، یہ فاتح بن کر یہ مکہ میں آ رہے ہیں، اور ابو جہل وہ مسلمانوں کے درمیان پہلی لڑائی کے اندر ہی مارا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ذلتوں میں مبتلا کر دیا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس نے حق سے روگردانی کی ہے۔ وہ عزتیں جن چیزوں میں سمجھتا تھا ان چیزوں میں اللہ تبارک و تعالی نے عزتیں نہیں رکھی تھیں۔ عزتیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حکم پہ چلنے میں رکھی ہیں اور اپنے نبی کے طریقے پہ چلنے میں رکھی ہیں۔ تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو لیا اور اپنی زندگی میں اس کو لائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں میں عزتیں بتائی ہیں ان کو اختیار کرنے والے بنے ہیں، جن چیزوں میں ذلت بتائی ہے ان سے روگردانی کرنے والے بنے ہیں۔ تو آج اللہ تبارک و تعالی نے کیسی عزت عطا فرمائی ہے، ہر ایمان والے کے دل میں ان کی محبت ہے، ہر ایمان والا شخص ان کی پیروی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس میں دوستو بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تو فرما دیا تھا کہ قرب قیامت میں جو فرقے بنیں گے، ہمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 73 فرقے بنیں گے، 72 جہنم میں جانے والے ہوں گے، ایک جنت میں جانے والا ہوگا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا طریقہ ہے، وہ کون سا ہوگا جو فرقہ جو جنت میں جانے والا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو اس میں دوستو بھائیو اس طریقے کو ہم لے کر چلیں گے جو اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کو سکھا دیا اور اس پر وہ عمل پیرا ہوئے ہیں۔ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں عزتیں ملیں، عزتیں ان طریقوں میں نہیں ہیں جو ہم نے اختیار کی ہیں۔ جہاں ہم اپنی عزت کے بارے میں سوچیں وہیں ہمیں چاہیے کہ ہم سوچیں اس بات کو کہ یہ عزت جو ہم چاہتے ہیں یہ عزت ہے کس چیز کے اندر؟ اللہ تبارک و تعالی نے عزت تو تقوی میں رکھی ہے، عزت تو پرہیزگاری میں رکھی ہے، عزت تو اپنے احکامات پہ چلنے میں رکھی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ جو ہم عزت کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے تقوی اختیار کرنے والے بنے۔ تقوی پر عزت کی روزی کا وعدہ بھی ہے، تقوی پر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں میں چلنے میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزتیں رکھی ہیں۔ اس لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم تقوی اختیار کرنے والے بنے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم توبہ کرنے والے ہوں، ہم استغفار کرنے والے ہوں، کہ جو توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، استغفار کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو عزتوں سے نوازتے ہیں۔ اگلی چیز یہ ہے، اگلی بات یہ ہے کہ ہم اس بات کو سوچیں کہ جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں ہم اوروں کے لیے پسند کرنے والے بنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ جو اپنے لیے کسی چیز کو خیر کو پسند کرتا ہے اپنے ایمان والے بھائی کے بھی وہی پسند کرے تو یہ ایمان والا ہے۔ تو میرے دوستو بھائیو، ہم اپنے لیے عزتیں چاہتے ہیں اور اوروں کو بھی عزت دینے والے بنیں۔ جو لوگ اوروں کو عزتیں دینے والے ہوتے ہیں یہ کبھی بھی ان کی عزتیں خراب نہیں ہوتی ہیں۔ جو اوروں کی عزت نفس مجروح کرنے والا ہو، بعض دفعہ اللہ تبارک و تعالی آخرت میں تو سزا دیں گے ہی، دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی ان کی عزت نفس کو مجروح کر دیتے ہیں۔ ان کی عزت نفس خراب ہو جاتی ہے کہ جب لوگوں کو یہ رسوا کرتے ہیں۔ کئی واقعات ہیں اس پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو مجروح کرنے والے لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے تھے، تکلیف پہنچانے والے ہوتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے کیسا رسوا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خطبے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں اور اس وقت میں جو سب سے پہلے تکلیف پہنچانے والا ہے وہ کون ہے؟ وہ ابو لہب ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نفس کو مجروح کرنے والا شخص۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن اتارا ہے، سورہ لہب اتاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں صاف فرما دیا ہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب۔ اللہ تعالی شاہ فرماتے ہیں کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، نہ اس کو اس کے مال نے نفع دیا ہے نہ اس کو کسی اور چیز نے نفع دیا ہے۔ تو دوستو بھائیو، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا کرنے والے اللہ نے ان کو رسوا کر دیا۔ قرآن پاک میں کئی واقعات ایسے آتے ہیں اور کئی احادیث میں واقعات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگوں کی عزتیں خراب کرنے والے تھے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بھی عزتیں خراب کی ہیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک منبر پر خطبہ دے رہے تھے، لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، ایک عورت کھڑی ہو گئی اور وہ عورت کہنے لگی کہ آپ نے میرے ساتھ فلاں فلاں برا عمل کیا ہے۔ وہ عورت کہنے والی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اب اس قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسوا کرنے کا ارادہ کیا تھا کہ ان کو میں رسوا کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عزت کو محفوظ رکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عزت کو محفوظ رکھا۔ قارون کو کیسا نامراد کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بیان فرما رہے ہیں، وہ عورت کھڑے ہو کر کہتی ہے، اے موسیٰ آپ نے ایسا ایسا عمل میرے ساتھ کیا ہے، آپ کی سزا بھی وہی ہونی چاہیے جو زانی کی ہونی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے فرمایا، تو اللہ سے ڈر اور ایسی بات نہ کہہ، اگر تو اس بات سے باز نہ آئی تو اللہ کی پکڑ تیرے اوپر آ جائے گی۔ وہ عورت ڈر گئی اور اس نے کہہ دیا کہ ہاں میں نے غلط کہا ہے، مجھے اس بات پر قارون نے آمادہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کو کیسا پکڑا ہے، آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رسوا کر دیا۔ کوئی بھی آدمی اپنی اولاد کا نام قارون رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے نام رکھنے میں لوگ فخر محسوس کرتے ہیں۔ میرے دوستو بھائیو، عزتیں کسی ملی ہیں؟ جو عزتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پہ چلنے والے تھے، اللہ نے انہیں عزتوں سے نوازا، اور جو لوگ ان کو رسوا کرنے کے درپے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا رسوا کیا، زمین میں کاروز دھسا، سارے کے سارے اموال زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھسا دیے، قیامت تک دھستا ہی رہے گا۔ یہ ذلت کے اندر مبتلا ہوا ہے۔ تو میرے دوستو بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ عزتیں جو دینے کا کام کرتے ہیں، جو عزتیں دینے والے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عزتوں سے نوازتے ہیں۔ ایک واقعہ لکھا ہوا تھا کتاب کے اندر کہ ایک شخص تھا، وہ سعودیہ میں وہاں پر یعنی جہاں پر ایئرپورٹ ہے وہاں پر وہ کام کیا کرتا تھا، بڑا افسر تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے وہاں پر جو افسر تھا تو اس کے ماتحت کام کرنے والے اور لوگ بھی تھے، تو ان میں سے جو کام کرنے والوں میں سے تھا، وہ کہتا ہے کہ عرصہ دراز گزرنے کے بعد میں ایک دفعہ عمرہ کرنے کے لیے گیا وہاں پر۔ جب میں عمرہ کرنے کے لیے گیا تو میں نے دیکھا وہ جو ہمارا افسر تھا، جو ایک غیر مسلم تھا، وہ وہاں پر رو رہا ہے اور دعا مانگ رہا تھا، اور یہ کہہ رہا تھا کہ یا اللہ آپ مجھے معاف فرما دیں، لیکن آپ مجھے گمان یہ ہے کہ آپ مجھے معاف نہیں فرمائیں۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اس کو پہچان لیا کہ یہ تو وہی شخص ہے جو غیر مسلم تھا، ہمارا افسر ہوا کرتا تھا، لیکن یہ تو غیر مسلم تھا، آج یہاں پر سنہ زندگی ہے اور یہ یہاں پر دعا مانگ رہا ہے اور اس طرح الفاظ کہہ رہا ہے۔ کہتے میں نے اس سے کہا کہ میں تو آپ کو پہچانتا ہوں، آپ وہی شخص ہے نا جو ہمارے افسر ہوا کرتے تھے؟ اس نے کہا میں وہی شخص ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، الحمدللہ۔ پھر اس نے کہا کہ مجھ سے ایسا گناہ ہوا ہے جس گناہ کی سزا میں سمجھتا ہوں کہ شاید دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف نہیں فرمائیں گے، میرے لیے جہنم ہی ہو شاید۔ اس نے کہا کہ واقعہ یوں ہوا کہ میرے سامنے ایک مسلمان عورت، اس کا خامند، وہ آئے ایئرپورٹ پر، اور اس عورت نے برقع پہنا ہوا تھا، اس نے نقاب اوڑھا ہوا تھا۔ میں نے کوشش کی کہ اس کا نقاب اتروا دوں میں، تو اب میں نے اس کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ میں نے اس کو کہا کہ تم جا کر اپنی تلاشی وہاں دے کے آؤ فلاں جگہ پر، باقی سامان تم یہاں آ کر واپس لے لینا۔ جب وہ سامان جو تلاشی دینے کے لیے گئے اور جب وہاں سے وہ واپس آئے تو اس اثناء میں نے اس میں کچھ نشہ آور چیز اس میں رکھ دی۔ یہ شخص کہتا ہے، یہ شخص جب وہ واپس آئے تو میں نے ان سے کہا کہ اس کے اندر تو نشہ آور چیز ہے، اور تو نشہ آور چیز اس کے سامان سے برآمد ہو جاتی ہے، اس کے لیے یہ سزا ہوتی ہے کہ حکومت اس کو قتل کرا دیتی ہے، تم دونوں کو قتل کیا جائے گا۔ وہ عورت میرے سامنے آ کر میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی اور اس نے کہا کہ ہم نے تو سامان میں ایسی کوئی چیز نہیں رکھی تھی، کہ کسی اور آدمی نے ڈال دی ہوگی، آپ ہمیں معاف کر دیں۔ وہ معافیاں مانگتی رہی۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے کہا نہیں، تم دونوں کو جیل ہی جانا پڑے گا۔ میرے دل میں یہ ارادہ تھا کہ میں ان سے کچھ مال بھی وصول کر لوں اور ان کی جو عزت ہے یہ عزت بھی خراب کروں۔ یہ شخص کہتا ہے کہ وہ عورت مجھ سے معافی مانگ رہی تھی، اس اثناء میں بیچاری اتنی پریشان ہوئی، پریشانی کے عالم میں اس عورت کا پیشاب نکل گیا۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو رسوا کرنے کے لیے لوگوں کو بلایا، آؤ دیکھو اس عورت نے یہاں پیشاب کر دیا ہے۔ میں نے اس کی پیشاب کو بکھیر دیا لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ وہ عورت روتی رہی پریشانی کے عالم میں۔ یہ شخص کہتا ہے وہ عرصہ گزر گیا، وہ عورت چلی گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایسی سزا دی، میرے ایک بیٹا ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسا مبتلا کیا کہ میرا بیٹا اور بیٹی ہمیشہ پیشاب کے مرض میں مبتلا رہے، کبھی پیشاب کو روک نہیں سکتے تھے، راستے میں جا رہے ہوتے تھے پیشاب کر دیتے تھے، بیٹھے ہوتے بیٹھے پیشاب نکل جاتا تھا دونوں کا۔ ایسے رسوا ہوئے، ایسی پریشانی میں مبتلا ہوئے، جہاں رشتہ بھیجتے تھے لوگ کہتے تھے ان لوگوں سے رشتہ کون کرے گا جو اپنے پیشاب کو نہیں سنبھال سکتے ہیں، ہم اپنی بیٹیوں کا اپنے بیٹوں کا رشتہ ان کو کیوں دیں ہم۔ کہتا ہے کہ وہ میں اتنی پریشانی میں وقت
گزار رہا ہوں کہ میں آج سوچتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عزت خراب کرنے کی وجہ سے جو میں نے اس عورت کی عزت خراب کی تھی، آج اللہ نے مجھے دنیا کے اندر یہ سزا دے دی ہے۔ میرے دوستوں بھائیوں، جو لوگ عزتوں کے درپے ہوتے ہیں اللہ دنیا میں رسوا کر دیتے ہیں، آخرت میں بھی رسوائی ہوتی ہے۔ جو لوگ تائب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنے والے ہوں، اپنی زندگی کو صحیح گزارنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو گزارنے والے ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ عزتوں سے نوازتے ہیں۔ اسی میں دوستوں بھائیوں، ہم اپنے لیے عزتیں چاہتے ہیں تو اپنے لیے ضروری ہے کہ ہم اوروں کو بھی عزت کرنا سیکھیں۔ تو ایک تو تقوی اختیار کرنے والے ہوں، استغفار کرنے والے ہوں، گناہوں سے بچنے والے ہوں، اور اوروں کو بھی عزت ایسی دیں جو ہم اپنے لیے عزت چاہتے ہیں۔ یہ دستور ہے زمانے کا، جو اوروں کے لیے خیر کے دروازے کھولتا ہے اللہ ان کے لیے خیر کے دروازے کھول دیتا ہے، جو اوروں کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ اس کے لیے پردہ پوشی کر دیتا ہے۔ آپ نے کسی کو گناہ کرتے دیکھا ہو سکتا ہے آپ نے اس کو رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے آنسو بہاتے نہیں دیکھا ہوگا، وہ تو اپنا گناہ معاف کر چکا ہو سکتا ہے آپ کے دل میں اس کے بارے میں خیال ہو کہ یہ تو فلاں فلاں گناہ کرنے والا ہے۔ عمومی طور پر یہ معاملہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر، جب کسی کا گناہ معلوم ہو جاتا ہے تو ہر ایک جگہ بیان کرتے پھرتے ہیں، کوئی توبہ بھی کر لیتا ہے، توبہ کرنے کے باوجود بھی وہ نیک صالح ہو کر زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ تو فلاں فلاں زنا کیا کرتا تھا، یہ تو فلاں فلاں گناہ کیا کرتا تھا، آج یہ بڑا بزرگ بنا پھرتا ہے۔ میرے دوستوں بھائیو، ہم سوچیں تو صحیح، اللہ کے ہاں وہ مقربین میں ہو چکا ہے، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نزدیک ہم ان لوگوں میں شمار ہو جائیں جو اللہ کے نزدیک فاسقین ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق بھی نصیب فرمائے اور اپنی فرما برداری والی گزارنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔